بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خان صاحب نے کل جیل سے جو بیان جاری کیا ہے اس کا بڑا شور و غلغلہ مچا ہوا ہے اور اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں۔ خان صاحب نے اس میں کہا کہ بچے میرے امریکہ گئے ہوئے ہیں، میرے بیٹے، اور کوئی رہائی کی بھیک مانگنے نہیں گئے کسی سے۔ یہ تو اب تک ثابت ہو چکا، جو مخالف سیاستدان تھے وہ بھی مان چکے کہ خان نے ڈیل کرنے سے انکار کیا ہے، بھیک مانگنے سے انکار کیا ہے، رہا ہونے سے، بغیر انصاف کے۔ وہ کہتا ہے میں عدالتوں کے ذریعے رہائی چاہتا ہوں۔ ان عدالتوں میں کیس میرے سارے جعلی بنے ہوئے ہیں، اور اگر عدالتوں میں کیس چلنے دیے جائیں تو اڑ جائیں گے۔ اچھا، امریکی حکومت جو نئی آئی ہے، اس کے آنے سے پہلے وہاں پاکستانیوں نے، امریکن پاکستانیوں نے خان کے لیے کچھ جو تھوڑا بہت تگ و دو کی، ٹرمپ سے وعدے اور اقرار لیے۔ اس نے کہا اگر میں جیت گیا تو میں آ کے خان کی رہائی کے لیے۔ خان کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے جو میرے ساتھ ہوا، یہ ٹرمپ نے کہا۔ اب آنے کے بعد ٹرمپ کے مشیروں نے تو بیانات دیے، فری عمران، ریلیز عمران، لیکن عملاً انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ حتیٰ کہ کانگریس میں ایک قرارداد بھی پاکستان کے کچھ افراد کے خلاف پیش ہو گئی کہ ان کے پابندی لگائی جائے ویزوں پہ، ان کے اثاثے منجمد کیے جائیں۔ انہوں نے انسانی حقوق کی پامالیاں کی ہیں۔ تو یہ تو ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے کہ امریکہ جو کچھ بھی کرے گا وہ اپنے مفاد کے لیے کرے گا، نہ خان کے لیے کرے گا، نہ نواز کے لیے کرے گا، نہ عاصم منیر کے لیے کرے گا، کسی کے لیے نہیں کرے گا، اپنے مفاد کے لیے۔ ٹرمپ نے کچھ 6 مہینے بعد، اس کا مفاد کیا تھا ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اس کا مفاد یہ ہے سب سے بڑا آج کل، کہ اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور بڑے اسلامی ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ اس نے یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان کا وزیر اعظم بے اختیار ہے، پاکستان کے صدر کی بھی کوئی حیثیت نہیں، عاصم منیر صاحب کو بلایا اور کئی دن تک وہاں بٹھانے کے بعد شرف ملاقات بخشا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے خان کو رہا کرنے کی یا ہمیں کہنے کی، آپ ہمیں حکم فرمائیں، آپ کا کام کیا ہے، آپ کا مطالبہ کیا ہے، آپ کا آرڈر کیا ہے، ہمیں آپ حکم فرمائیں۔ آپ کو مائنز چاہیے، معدنیات چاہیے، پاکستان میں جو دولت پڑی ہوئی ہے زیر زمین وہ چاہیے، میں حاضر ہوں۔ اسمبلیوں سے قرارداد پاس کروانا میری ذمہ داری۔ اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں، وہ بھی میرے ذمہ ہے۔ جو شنید ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ خبریں بار بار آ چکی لیکن ابھی تک ان کی کوئی تردید نہیں آئی، بلکہ فضا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی خواجہ آصف، کبھی رانا ثناء اللہ، اور کبھی وزیر اعظم صاحب ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر باقی اسلامی ممالک تسلیم کر لیں تو ہمیں تسلیم کرنے میں بھی کیا حرج ہے، ہمیں پرانی پالیسیوں پہ اڑے نہیں رہنا چاہیے۔ یہ سارا کچھ آپ سن رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب امریکہ کو تو چاہیے اپنی ضروریات جو وہ چاہتا ہے، جب ان کے لیے اس کے پاس بندے موجود ہیں تو وہ خان کو رہا کیوں کرے گا؟ اب خان کے بیٹے اگر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا جب بے نظیر پاکستان آ رہی تھی 1986 میں، پہلے واشنگٹن، پھر ماسکو، 2-3 دنیا کے بڑے ملکوں میں اس نے ایک چکر لگایا، میڈیا کوریج ہوئی اور یہاں رستہ کھل گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو پاکستان آنے دو۔ پھر جب نواز شریف آیا، نواز شریف بھی سعودیہ میں بیٹھا ہوا اپنی بارگیننگ کر کے، بلکہ پہلی دفعہ تو جب اندر ہوا، مشرف نے پکڑا تو کلنٹن سے درخواست کر کے رہائی کا ساز و سامان کیا۔ کلنٹن نے کہا اس کو چھوڑ دو، سعودی عرب چلا جائے گا، اور 10 سال یہ پاکستان کی سیاست میں دخل نہیں دے گا۔ میاں صاحب 10 سال جھوٹ بولتے رہے۔ 7 سال بعد جب وہ آنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ یہ معاہدہ کر کے گیا، انہوں نے کہا میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ تو پھر کسی
عرب ملک کے سفیر نے وہ معاہدہ دکھا دیا اور انہوں نے کہا یہ معاہدہ آپ کا، یہ آپ کے سائن ہیں۔ تو اب خان کے بیٹے وہاں گئے ہوئے ہیں، رچرڈ گرنینل کے پتہ نہیں گرہنڈل کا کیا ہے وہ، اس کو دوسرے کو تیسرے کو 4-5 بندوں کو مل چکے ہیں، ابھی ان کی ملاقاتیں جاری۔ یہاں تھرتھلی مچی ہوئی ہے، ان کو خطرہ ہے کہ اگر ان کی بات انہوں نے سمجھ لی، ان کو صحیح معنوں میں کیس سمجھ آ گیا، اور وہ اس سے پہلے بھی ان کو ہے، ان کو پتہ لگ گیا کہ ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، جعلی جمہوریت 47 والی جمہوریت، تو کہیں وہ آرڈر ہی نہ دے دیں کہ خان کو رہا کرو اور جمہوریت بحال کرو۔ یہ فکر لگی، اس کی وجہ سے یہاں پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ اور خان نے ایک دفعہ نہیں، بڑے جتنے فیصل واڈا ترجمان، خاص ترجمان، اور باقی جتنے ترجمان ہیں سرکار کے، وہ یہ بارہا دفعہ کہہ چکے کہ خان نے رہائی کا فیصلہ خود کرنا ہے، خان جس دن چاہے گا رہا ہو نہ رہا ہو جائے گا۔ ابھی تک خان صاحب کو یہ تو آفر جب وہ اٹک جیل میں تھے اسی وقت ہو گئی تھی کہ خان صاحب چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، سعودیہ چلے جائیں، جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ڈیل اس نے اس وقت نہیں مانی، بعد میں بار بار، اب تو یہاں تک آ گیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ 2-3 مہینے خاموش رہنے کا وعدہ کر لیں صرف باہر نکل کے، یہ بھی اس نے نہیں مانی۔ اس نے کہا یہی تو میں غلامی کی زنجیریں توڑنا چاہتا ہوں۔ اور جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، ان کی زبانوں کو تالے لگے ہوئے، وہ بولتے نہیں، وہ کہتے ہیں جیسے سرکار راضی ایسے ہم بھی راضی۔ لیکن وہ الزام کیا تھے؟ پہلے الزام یہ تھا خان یہودی ایجنٹ ہے، یہودیوں کا رشتہ دار ہے، اسرائیل تسلیم کر لے گا۔ اب خان کے مخالف ترین صحافیوں نے، جن میں حامد میر صاحب بھی شامل ہیں، وہ بہت زیادہ ناقد تھے، انہوں نے بھی کہا کہ قمر جاوید باجوہ اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہتا تھا، خان نہیں مانا، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ سے خان کے اختلافات ہوئے۔ خواجہ آصف امریکہ جاتا ہے تو انہوں نے کہا کیا فرق ہے آپ کے اور عمران خان میں؟ کہا عمران خان تو طالبان کی بات کرتا ہے، عمران خان تو اسلامائزیشن کی ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، ہم سیکولر ہیں، ہم ماڈرن ہیں، ہم بالکل ان چیزوں سے دور ہیں۔ وہاں جا کے یہ جمہوریت کے سیکولرزم کے چیمپئن تھے، یہاں آ کے پھر کہتے ہیں کہ وہ ان کا ایجنٹ ہے اور ہم مخالف ہیں۔ بچہ اب جان چکا کہ ایجنٹ کون ہے یہودیوں کا، ہر ایک نے پہچان لیا۔ آپ اگر یہودیوں کے ایجنٹ نہ ہوتے تو آپ 1.5 سال تو کیا 1.5 ہفتہ بھی نہ چلنے دیے جاتے۔ آپ کو تو چلا ہی وہ رہے ہیں، آپ کو تو کھلا بھی وہ رہے ہیں، ان کی مرضی سے آپ کھیل رہے۔ آپ اپنے ملک میں ظلم کر کے، بربریت کر کے، سیاسی کارکنوں کا قتل عام کر کے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے الزامات کی سیاست کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے اندر ذرہ برابر بھی دم خم ہوتا، تھوڑی سی سیاسی جرت اور ہمت ہوتی، تو آپ کبھی بھی ڈاکٹر یاسمین راشد کی قید کا الزام اپنے سر نہ لیتے۔ آپ اعجاز چودھری، لاہور کا ایک نامی گرامی سیاسی ورکر، اس کی گرفتاری اور رہائی اس طرح 2 سال ہو گئے ہیں ابھی تک، 10 اور آگے 10 سال کی اور سزا دے دی۔ اس کی سزا کا بھی آپ اپنا منہ کالا نہ کرتے، اس کی وجہ سے بھی۔ شاہ محمود قریشی، جس کا کوئی تعلق نہیں تھا 9 مئی سے، جو کراچی میں تھا اس دن، اس کے 2 سالہ جیل کے گزارنے سے بھی آپ اپنے اعمال نامے کو اور زیادہ سیاہ نہ کرتے۔ آپ پہچان لیں، قوم تو پہچان گئی ہے، آپ بھی ذرا تھوڑا سا یہ جان لیں کہ یہ قوم باشعور ہے۔ اس قوم کو یہ بھٹو والا دور نہیں ہے، یہ سیکھتے سیکھتے اب 2025 میں ہیں۔ اب بچہ مجھ سے 1000 درجہ سیاست کو زیادہ سمجھتا ہے۔ ایک ریڑھی والا، ایک مزدور مجھ سے کہیں بہتر سیاست سمجھتا ہے، وہ آپ کی ان ہیرا پھیریوں کو جانتا ہے۔ آپ
अपने लिए तो कई कई दिन तक मिन्नत समाजत करके मुलाकात का टाइम मांगते हैं, और खान के बच्चों की मुलाकात भी आपको वारा नहीं खाती। उनका हक है, उनका बाप जेल में है, ना हक जेल में है। 2 साल से उसे कैद तन्हाई में रखा गया, ना बी क्लास ना ए क्लास, हत्ता कि एक आम कैदी जैसी सहूलतें भी नहीं हैं। इसके बावजूद वो डटा हुआ है। उसके बच्चों का हक बनता था कि वो आलमी अदालत में आपका केस ले जाते, काजी फायज ईसा जैसे या अफरीदी जैसे जजों को वहाँ बेनकाब करते बुला के। लेकिन वो 2 साल हो गए हैं, देख रहे हैं कि शायद ये अदालतें जाग जाएं, शायद पाकिस्तान में इंसाफ मिलना शुरू हो जाए। तो अब अगर वो निकले हैं तो उसकी तकलीफ़ तो बहुत है। उसकी तकलीफ़ कासिम सुलेमान के निकलने की बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई इमरान खान के बेटे हैं, जहाँ जाएंगे उन्हें किसी तारफ़ की ज़रूरत तो है नहीं। उनसे अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी हो, सियासतदान हो, कांग्रेसमैन हो, और शौक़ से मिलेंगे, शौक़ से कि इमरान खान के बेटों से मुलाकात हो रही है। तो खान ने दुरुस्त कहा है कि मुझे उनकी दी हुई रिहाई नहीं चाहिए, मैं रिहाई अपनी यहाँ अदालतों में अपना मुकदमा लड़के, और वो मुकदमा अगर चलने दिया जाए और अगर इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं, तो मैं वो मुकदमा लड़के अदालतों से अपनी रिहाई का खास्तगार हूँ। किसी गैर मुल्की अच्छा, आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में एक वाहिद लीडर था जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। सवाल हुआ, आप अमेरिका को ड्रोन की इजाज़त देंगे? उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। ड्रोन उसके दौर में जुर्रत नहीं हुई किसी को मारने की। अब जब आप उसके साथ ये सलूक करेंगे, आप उसे ना अदालतों से इंसाफ देंगे, ना आप उसे पार्लियामेंट में इंसाफ देंगे, ना उसे निकलने की इजाज़त देंगे, ना पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त देंगे, तो कोई दरवाज़ा तो खटकाएंगे ना आखिर। उस पर भी आपको तकलीफ़ हो रही है। आप अपनी आदतें अगर ख़ुद ही ठीक कर लें तो मैं समझता हूँ कि आप जब अपने आप को ठीक कर लेंगे तो सब कुछ आपको फिर इंशाल्लाह ठीक होता हुआ नज़र आएगा।